اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سرکار کے موئے مبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سرکار کی تو ہر چیز ہی اعلیٰ ہے، اللہ نے اس کو اپنا محبوب قرار دیا، تو ہر چیز ہی اعلیٰ ہے، ہر چیز ہی عرفہ اور سونی اور ودیا اعلیٰ، اتنی اعلیٰ کہ اس سے آگے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج ہم بلخ کے ایک تاجر کا ایک ذکر کریں گے۔ ان کے دو بیٹے تھے، دونوں بیٹے جب وہ بڑے مال و دولت تھی، ان کے باپ کے پاس وہ عیش و عشرت سے رہتے تھے اور بڑے لوگ اچھے تھے، نیک آدمی تھے۔ تو جب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو دونوں بیٹوں نے نا آپس میں یہ کہا کہ یار اب ہم ایسے کرتے ہیں، بٹوارہ کر لیتے ہیں، بٹوارہ کرتے ہیں۔ تو بٹوارہ ہو گیا ہر چیز کا۔ تو پھر وہ جب بٹوارہ ہو گیا تو کہنے لگا، ایک بھائی، بڑا بھائی کہنے لگا کوئی ایسے کریں جو منہ مبارک نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وال مبارک، تو وہ بھی ایک اس نے رکھ لیا ہے، بھائی نے، چھوٹے نے کرنے، بڑے نے رکھ، تو ایک رہ گیا، 3 بال تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس ایسے کرتے ہیں، یہ جو ایک بال بچا نا آدھا آپ لے لیں آدھا میں۔ تو چھوٹا بھائی کہنے گیا اب نے ایسا نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے میں ایسے ہونے نہیں دوں گا۔ سرکار کے ہم کون سے ہوتے ہیں کہ بال کاٹنے والے؟ انہوں نے کہا بھائی اچھا، بڑا تو عاشق ہے، بڑا ایماندار آدمی ہے، بہت نیک ہے۔ تو جب اس نے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا یہ محبت، یہ عشق، یہ پیار دیکھا تو کہنے ایک کام نہ کر لیں؟ انہوں نے کہا بولو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کرتے ہیں کہ آپ 3 بار یار تم رکھ لو، جو دولت ہے نا باپ کے حصے کی ہوا ہے وہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا یار یہ تو کام آپ نے بہت آسانی سے مان لیا، لے لو یار سارا کچھ میرے سے۔ تو اس نے سارا کچھ دے دیا اپنے بڑے بھائی کا، وہ موئے مبارک رکھ لیے تینوں۔ تو وہ جو بھی کام کرتے تھے اسی کام میں اللہ نے برکت دی۔ وہ جب ان کا دل اداس ہوتا تھا سرکار موئے مبارک کی زیارت کرتے تھے اور درود پاک پڑھتے تھے، درود ابراہیم پڑھتے تھے اور بڑا خوش ہوتے تھے کہ یا اللہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو میں اپنے سرکار کے موئے مبارک اپنے پاس میرے ہیں۔ تو وہ جو بڑا بھائی تھا، کاروبار جس کا بہت عروج پہ گیا، وہ ایک دم کنگال ہو گیا، کاروبار کچھ نہ رہا، وہ کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ جو چھوٹا بھائی تھا وہ اللہ کی برکت سے بہت، تو کیا ہوا، چھوٹا بھائی کا انتقال ہو گیا۔ جب چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کو خواب دیکھا اس نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی جو چھوٹے بھائی ہیں وہ کھڑے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جاؤ، جب ان کو دفنا دیا تو چھوٹے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قبر زیارت کے لیے ہے، جو بھی اس کی قبر پر آئے گا، فاتحہ خوانی پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری بیماریاں اور شفا دے گا، اس کو برکت دے گا، ان کے مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ دیکھا آپ نے، ایک اللہ کی برکتوں والا نبی کے موئے مبارک رکھنے کی اتنی برکت اور اتنی پیاری بات سعادت کہ اللہ نے اس کو مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس قریب کھڑا کیا ہوا ہے اور سرکار کے زیارت بھی کر رہا ہے۔ تو سرکار ہی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بھائی جو بھی اس کی قبر پر جائے گا اللہ اس کو شفا بھی دے گا اور اس کے جو بگڑے کام ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی وہ دھڑا دھڑ لوگ آنے جانے لگے، تو وہ اس کی جو قبر تھی وہ زیارت گاہ بن گئی۔ تو اچھے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ لالچ کی اس نے، بڑے بھائی نے، تو اس کا دیکھو کوئی نام نہیں رہا۔ چھوٹے بھائی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمتوں برکتوں سے نواز بھی دیا۔ ہمیں اسی عادت اور اسی بات کا اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کی ہمیں توفیق دے اور اچھے کام ہی ہمیں کرنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہی سب سے بڑی دنیا کی نعمتوں میں ہے، یہ ایسے چھوٹی سی بات نہیں ہے، لیکن محبت کیا بات ہے،
یہ چند لوگوں کو ملتی ہے، ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہے، اور جن کو ملتی ہے نا پھر وہ ایسے ملتی ہے کہ وہ اگر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں نا وہ، تو ان کا نام ہمیشہ قائم دائم رہتا ہے، وہ نہیں مٹتا۔ کیوں کہ جو جن کے نام پر انہوں نے قربانی دی ہوتی ہے، جن کے نام پر اس نے سب کچھ الٹایا ہوتا ہے، ان کا نام بھی دنیا میں باقی ہے، تو جو ان کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کا نام بھی نہیں مرتا۔ یہی بات ہے، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کے بات یہی بات سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اچھے لوگوں سے وابستہ ہو جائیں۔ ایک اللہ کے بزرگ تھے، تو وہ کہنے لگے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ وہ سنترے کو بیچ رہا تھا، تو وہ کہنے لگے، وہ بیچنے والا ریڑھی والا تھا، انہیں سنترے لگائے ہوئے تھے، اچھے سنگ ترے۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ گئے کسی جگہ پہ گئے، تو انہوں نے دیکھا شام تک وہ یہی لگا رہے ہیں، مریض ادھر کھڑے ہیں، سرکار اس کی آواز ہی سن کے خوش ہو رہے ہیں، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ تو جو اچھوں کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ وہ بذات خود ہی تر جاتا ہے، جو بروں کے ساتھ لگے گا یا بری حرکتیں کرے گا تو پھر وہ اللہ کی پناہ ہی ہے نا۔ اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے برے کاموں سے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اچھے کام کریں اور اچھے ہی باتوں سے اللہ کی نعمتیں برکتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔